نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم بزرگوں، برسہا برس کی روایت قدیمہ کے مطابق آج ہم سب مجلس درس قرآن میں بہت بڑی مسلم باعظمت فضائل اور درجات و کمالات کی جامع شخصیت نبیوں کے بعد جن کے مثل روئے زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی باثواب، باخیر، بامراد، بامقصد تذکرے کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں خاص طور پر ہم حاضر ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہر سال ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور فضیلت، پھر آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے مختلف باتیں کرنے کی اور مختلف باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. یقیناً یہ دنیا و آخرت کی کمائی کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے بہت بڑا عظیم الشان معاملہ ہے. دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مقدس باعظمت تذکرے کو بیان کرنے کے لیے، پھر حضرت صدیق اکبر کے مختلف کمالات و درجات کو بیان کرنے والوں میں بہت زیادہ کروڑوں میل دور سے ہی اپنی شمولیت کو بھی اس کا حصہ بنانے کے لیے قرآن مجید کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 کے مقدس اور مبارک کلمات ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جن کلمات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے حساب سے بہت سارے درجے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب جو کچھ وہ خاص بندے درجے والے عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. وہ ان کے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، پھر دیکھتا بھی ہے، پھر اعمال کو دیکھنے کے بعد ان کے اپنے درجے کے مطابق، پھر ان کے عمل کی کیفیت کے مطابق ان کو بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پیارا بڑا جملہ ان کلمات میں یہ ارشاد فرمایا
کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے، ہر کار خیر کرنے والے کے لیے، ہر نیکی کا کام اختیار کرنے والے کے لیے اس کے عمل کے مطابق کئی درجے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ درجے پاتے ہیں۔ دوستو، جنت میں جانے والے، پھر جنت تک پہنچانے والے جتنے اعمال ہوتے ہیں، پھر ان اعمال کے مطابق جنتی کو جنت میں جو مرتبے ملتے ہیں تو ان ملنے والے مرتبوں کو درجات کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ان کے عمل کے لحاظ سے ملنے والے مرتبوں کو درجات کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری سمت میں دوزخی لوگوں کو جہنم اور دوزخ میں ان کے اپنے برے عمل کے مطابق جو بھی منزلیں ملتی ہیں تو ان دوزخیوں کو ملنے والی منزلوں کو درکات کہا جاتا ہے۔ بھئی ایک ہے درجہ، دوسرا ہے درکا۔ بھئی کچھ ہیں درجے، کچھ ہیں درکے، کچھ کو درجات ملتے ہیں، کچھ کو درکات ملتے ہیں۔ جنتیوں کو درجات ملتے ہیں، دوزخیوں کو درکات ملتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے منصب ہیں، منزلیں ہیں، مگر وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو جنت میں پہنچنے کے بعد اپنے عمل کے مطابق درجے حاصل کرتے ہیں۔ درجے کا جب لفظ ہم سنیں یا بولیں تو درجے کے لفظ کے اندر خیر اور نیکی پھر اور ثواب کے نتیجے میں ملنے والے منصب کا تصور کار فرما ہوتا ہے۔ جب ہم درکا بول کے سنیں، درکات کا لفظ سنیں تو اس سے بس دوزخ کے اندر ملنے والے دوزخیوں کے جو رتبے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے۔ تو جنتیوں کے لیے درجے ہیں، دوزخیوں کے لیے درکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ دیکھو، جو بھی جنتی ہے، جس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمایا تو ہر ایک کے لیے درجے ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس جنتی کے عمل کے مطابق، اس جنتی کے عمل کے لحاظ سے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر پروردگار عالم ہر جنتی کو درجے عطا فرماتا ہے۔ یہ درجے بہت بڑے مرتبے ہوتے ہیں، بہت بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ہر نیکی کرنے والے کو درجے ملتے ہیں، مگر نیکی کرنے والوں میں ایک ایسی ہستی بھی ہے، نیکی کرنے والوں میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے، بھلائی اختیار کرنے والوں میں ایک ایسی باعظمت با کمال شخصیت بھی ہے جن کو دنیا اور آخرت میں صدیق اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو زمین کی سطح پر بھی صدیق کہا گیا، جن کو عرش کی بلندیوں میں بھی صدیق کے لقب سے پکارا گیا، جو آسمانوں کی دنیا اور کائنات میں بھی صدیق ہیں، جو زمین کے ذرات اور زمین کی وسعتوں میں بھی صدیق ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ایسے درجے حاصل کرنے والی شخصیت ہے کہ جن درجوں میں سے صرف ایک درجے کو بھی پوری دنیا مل کے سمجھ نہیں سکتی۔ درجے کو پہنچنے کی تو دور کی بات ہے، ان کو کروڑوں دو درجے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، تو ان درجوں میں سے صرف ایک درجے کو دنیا کے باکمال لوگ، اولیاء سے لے کے صالحین تک، صالحین سے لے کے صوفیاء تک، محدثین سے لے کے مفسرین تک، تابعین سے لے کے تبع تابعین تک،
بھئی ابرار سے لے کے اوتاد تک، پھر اوتاد سے لے کے اخیار تک، کوئی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجوں میں سے ایک درجے کو بھی سمجھ نہیں پائے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بات حق ہے بھئی اگر کہی جائے کہ صحابہ کی صف میں بھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صف میں بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بڑے درجے والے عشرہ مبشرہ والے صحابہ ہیں، بھئی اصحاب بدر میں سے وابستہ رہنے والے صحابہ ہیں، جنگ احد میں شرکت کرنے والے بڑے مرتبے والے صحابہ ہیں، شب و روز عبادت کرنے والے صحابہ ہیں، ولایت، صالحیت، صداقت کی آخری منزل پر چمکنے والے صحابہ بھی ہیں۔ لیکن صحابہ کی صف میں بھی اللہ کی عزت و جلال کی قسم کوئی بھی ایسے نہیں ہیں جو صدیق اکبر کے درجوں کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے ایسے بے شمار باعظمت درجے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو جو درجے ملے تو وہ درجے ان کے عمل کی وجہ سے بھی ملے، پھر ان کی صالحیت کی وجہ سے بھی ملے، پھر ان کی سخاوت کی وجہ سے بھی ملے، پھر ان کی خشیت کی وجہ سے بھی ملے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور انابت کی وجہ سے بھی ان کو درجے ملے، پھر ان کی علمیت کی وجہ سے بھی درجے ملے، پھر ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے بھی درجے ملے، پھر اللہ اس کے رسول سے قربت کی وجہ سے بھی درجے ملے۔ بے شمار درجے اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائے۔ لیکن میں وہ سارے درجوں کو آج میں اتنے مختصر وقت میں عرض نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل بھی بحمدہ تعالی اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت سارے تذکرے یہاں اسی مجلس درس قرآن میں سن چکے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ پھر اگر قیامت تک بھی اگر پوری امت مل کر آپ کے تذکرے کرتے جائے تو کوئی بھی آپ کا تذکرہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا کمال بیان نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے درجوں کی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کار خیر کے اندر ان برکتوں کے ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے میں ہو، آپ ہو، اور دنیا کے اور وقت کے اور زمانے کے بڑے بڑے لوگ ہوں، وہ سب آپ کا تذکرہ کر کے صرف حصے داری بناتے ہیں تاکہ ہماری ان سے وابستگی ہو جائے، ہم ان کی شان کے بارے میں جو کچھ کہیں گے یا کہتے رہیں گے، قیامت تک کہنے والے آتے رہیں گے، وہ صرف تذکرہ کرنے والوں میں نام لکھانے والے ہوں گے، بیان کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، یہ سارے درجے، ہر قسم کا درجہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کے دامن میں رکھا، سوائے رسالت اور نبوت کے درجے کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ رسول ہیں نہ نبی، نبوت اور رسالت کے علاوہ طہارت آپ کو ملی، سخاوت آپ کو ملی، شجاعت آپ کو ملی، علمیت آپ کو ملی، اخلاص آپ کو ملا، نورانیت آپ کو ملی، قربت آپ کو ملی، فردوس آپ کو ملی، جنت آپ کو ملی، اللہ کی رضا آپ کو ملی، پھر آپ کے صدقے میں کروڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملی۔ تو یہ سارے مرتبے بہت زیادہ بڑے مرتبے ہیں، تو ان کو دنیا بیان کرنے سے قاصر ہے۔ میں دوستو آج آپ کے سامنے مختصراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف 3 مرتبوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 مرتبے، پھر وہ جو 3 مرتبے ہیں وہ 3 مرتبے ایسے جامع ہیں، ایسے باکمال ہیں اور ایسے بڑے مرتبے ہیں کہ ان 3 مرتبوں میں اگر سوچا جائے، پھر ان 3 مرتبوں میں غور و خوض کیا جائے،
تو حضرت صدیق اکبر کے سارے مرتبے ان 3 مرتبوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ مختصراً سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا جان سکتے ہیں، تھوڑی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 مرتبے بڑے نرالے اور پیارے پروردگار عالم نے اپنے صدیق کو عطا فرمایا۔ پہلا مرتبہ یاد رکھیں، پہلا مرتبہ ہے عطاقت۔ بھیا عطاقت اس کا لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے آزادی۔ بھیا عطاقت یہ مرتبہ آپ کو ملا، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پھر آپ کا دوسرا مرتبہ ہے صداقت۔ بھئی آپ کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ صداقت۔ پھر تیسرا مرتبہ ہے رفاقت۔ کیا کیا ہے بولیں؟ بھئی عطاقت، صداقت، رفاقت۔ تو عطاقت کے مرتبے کی وجہ سے آپ عتیق بنے، صداقت کے مرتبے کی وجہ سے آپ صدیق بنے، پھر رفاقت کے مرتبے کی وجہ سے آپ رفیق بنے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات بے شمار کمالات کی جامع ہے، لیکن یہ جو 3 وصف ہیں، 3 لقب ہیں، یہ ایسے پیارے نرالے لقب ہیں، پھر ایسے وسیع لقب ہیں، وسیع المعنی لقب ہیں کہ اس کے اندر بے شمار شانیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی ذات بھئی عتیق ہے، حضرت صدیق اکبر کی ذات صدیق ہے، حضرت صدیق اکبر کی ذات رفیق ہے۔ تو میں گفتگو کا آغاز مختصر طور پہ یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر کمال کے ذیل میں، تذکرے کے ذیل میں، ہر کمال کے تذکرے کے ذیل میں کچھ باتیں بھئی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں رکھوں گا، لیکن اگر وقت ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو صدیق کا لقب ہے آپ کا، پھر رفیق کا لقب ہے آپ کا، پھر عتیق کا لقب ہے آپ کا، تو ایک ہی لقب کے سلسلے میں آج کی گفتگو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ مجلس درس میں انشاءاللہ رب العزت باقی کے جو کمالات اور اوصاف جو اس کے اندر ہیں تو اس کو بھی بیان کرنے کی جسارت اور کوشش کی جائے گی، تاکہ ہم سب مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار خیرات، بے شمار برکات یہاں پہ بھی حاصل کرنے والے بنے اور وہاں پہ بھی حاصل کرنے والے بنے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں عتیق کے لقب سے، جس کو میں نے پہلے کہا یہ شان ہے عطاقت، شان عطاقت۔ بھئی آزادی کی شان ملی آپ کو، عتیق ہوئے، تو عتیق آپ کا لقب ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے۔ یہ عتیق کیا ہے؟ آپ کا من جملہ القاب کے ایک لقب ہے۔ تو عتیق کے جو معنی ہے تو وہ کئی آتے ہیں۔ بھئی عتیق کا ایک معنی ہے آزاد، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ عطاقت کا معنی ہے آزادی، تو عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس سے آزاد ہیں؟ کس سے آزاد ہیں؟ تو کئی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا کہ اے میرے صدیق، اے ابو بکر، تم عتیق ہو۔ تو عتیق کا مطلب بھیا عتیق من النار، دوزخ سے تم آزاد ہو۔ بھئی عتیق کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے آزاد۔ تو آقا دو جہاں نے خود اپنی زبان رسالت مآب سے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر تمہاری شان یہ ہے
کہ تم دوزخ سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہو. بھئی اللہ نے آپ کو دوزخ سے آزاد کر دیا. تمہارے جنتی ہونے میں کبھی بھی نہ کسی کو شک ہوا، نہ آئندہ کبھی شک ہو سکتا ہے. جو بھی آپ کو جنتی ہونے میں شک کرتا ہے تو وہ خود بہت بڑا گمراہ، جاہل، بدتمیز، پھر بہت بڑا منافق ہے، چھوٹا موٹا نہیں. تو سرکار پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی بھئی ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال، جیسے ہی صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکرن، کہ اے ابو بکر، انت عتیق اللہ من النار، تم اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہو دوزخ سے. تم کو دوزخ سے اللہ نے آزاد کر دیا. تو اس کے بعد آپ فرماتی ہیں، فَمِن يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، بس اس دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا. سرکار نے جس لمحہ یہ فرمایا آپ کو دیکھ کر کہ تم عتیق ہو، دوزخ سے آزاد ہو، تو بس اس دن سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا. یہ روایت طبرانی شریف کی ہے. پھر یہ روایت مسند بزار کے اندر بھی موجود ہے. چنانچہ دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق جو ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ کیا بات معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کیونکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد ہیں، بلکہ دوزخ سے آزاد کرنے والے بھی ہیں. تو اسی لیے اللہ کے حبیب نے آپ کو عتیق فرمایا. یہ عتیق کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت فرماتی ہے، یہ امام حاکم نے روایت کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں، قابل غور حدیث ہے. یہ عتیق کے بارے میں صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا نام عتیق کیوں ہے اور کس نے رکھا، کتنا بڑا لقب ہے عتیق. تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. حضور فرماتے ہیں کہ جس کسی کو یہ خواہش ہے، جس کسی کو یہ خوشی ہے کہ وہ دوزخ سے آزاد کی ہوئی ہستی کو دیکھے، تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. جو بھی چاہتا ہے کہ جیتے جی دنیا میں روئے زمین پر بھئی آتے جاتے، بیٹھتے اٹھتے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے ابو بکر کو دیکھے، میرے ابو بکر کو دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. سرکار نے یہ فرمایا کہ جو کوئی خوش ہو جاتا ہے، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ دوزخ سے آزاد کی ہوئی ہستی کو دیکھے، تو میرے ابو بکر کو دیکھے. اس کے اندر در پردہ ایک تصور بھی سرکار پاک دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا ابو بکر دوزخ سے آزاد کیا ہوا ہے، جو بھی میرے اس ابو بکر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا وہ اس کے صدقے میں دوزخ سے بچ جائے گا. خوش ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر کا نام آئے تو خوش ہو جاؤ، حضرت صدیق اکبر کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، حضرت صدیق اکبر کا تصور آئے تو خوش ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جب مومن صدیق اکبر کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کے دل کے اندر خوشگوار کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ مومن کی شان ہے جو حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر، حضرت صدیق اکبر کا سوچ کر، جو حضرت صدیق اکبر کے تذکرے کو سن کر
یا حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ کر کے دل میں خوشی کی سوغات کو پھیلاتا نہیں ہے، وہ دراصل مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام۔ تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی اس عتیق کو، حضرت صدیق اکبر کو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، پوری مسرت اور خوشی کے ساتھ دیکھنے کا حکم مرحمت فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس لمحہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ابو بکر کو دیکھ لو، تم کو دوزخ سے جو شخصیت آزاد ہے اس کا دیدار ہو جائے گا، تو وہ ایسا موقع تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مجلس اور اس موقع، پھر اس محل کی پوری منظر کشی حدیث میں بیان کر رہی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ واللہ انی لفی بیتی ذات یوم ورسول اللہ واصحابہ فی الفناء والستر بینی وبینہم اذ اقبل ابو بکر۔ دوستو، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جس وقت حضور نے یہ فرمایا کہ میرے عتیق کو دیکھو دوزخ سے آزاد ہو جاؤ، یہ جو تصور نکل رہا ہے اس سے، میرے ابو بکر کو دیکھو دوزخ سے آزاد ہستی کا دیدار ہو جائے گا، جیتے جی ان کا دیدار ہوگا، تو وہ ایسا موقع تھا کہ میں میرے گھر میں تھی، میں ایک دن میرے حجرے میں تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صحن میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحن میں آپ تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، حجرہ پاک کے باہر سرکار پاک تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، صحابہ کی جماعت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اندر کمرے میں اور حجرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو اور پردہ پڑا ہوا تھا میرے اور ان کے درمیان، صحابہ اور میرے درمیان میں پردہ تھا۔ تو اچانک حضرت صدیق اکبر صحابہ کی جماعت میں اور حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو اس وقت فرمایا کہ اے میرے پورے صحابیوں، اس میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت صہیب رومی بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، پھر اصحاب بدر بھی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بڑی عظیم الشان صحابہ اکرام ہوں گے جو حضور کی قربت اور صحبت کی برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ابو بکر کو اس مجلس میں تشریف لاتا ہوا، حاضر ہوتا ہوا آپ نے دیکھا، اس وقت سب لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ نے فرمایا جس کو بھی دوزخ سے آزاد شخصیت کو دیکھنے کی خواہش ہے تو آتا ہوا میرے ابو بکر کو دیکھ لو۔ یہ عتیق اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو یہ لقب سرکار کون و مکان حضرت صدیق کو خاص طور پہ عطا بھی فرمایا، پھر لوگوں کو بتا بھی دیا، لوگوں کو بتا بھی دیا کہ مقام کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، یہ ہے عتیق کا ایک معنی۔ بھیا عتیق کا معنی ہے آزاد، تو دوزخ سے آزاد، دوزخ سے آزاد، مال کی محبت سے آزاد، دنیا کی محبت سے آزاد، تکبر سے آزاد، حرص اور لالچ سے آزاد، ساری کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بھیا آزاد ایک لفظ ایسا ہے، ہر قسم کی کمی اور کجی سے دور ہونے کا نام آزاد ہے، یہ دور رہنے والی ہستی ہے۔ تو یہ ہوا آزاد کا معنی۔ دوسرا معنی ہے عتیق کا حسین و جمیل۔ میں احادیث کے ذریعے سے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا یہ جو لقب ملا حضرت صدیق اکبر کو بارگاہ رسالت سے، حضور کی زبان اقدس سے جب کسی کے لیے کوئی خاص لفظ نکلے تو یاد رکھیں حضور کی ذات والا صفات جوامع الکلم کی ذات ہے، یعنی مطلب یہ ہے حضور کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک لفظ ہزاروں معنی کا پیکر ہوتا ہے۔
اس کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں، اس کے بے شمار رنگ ہوتے ہیں، اس کے بے شمار معانی ہوتے ہیں۔ تو کسی کو کچھ سمجھ میں آیا تو انہوں نے یہ تفسیریں کی ہے۔ تو عتیق کا معنی ہے آزاد، دوسرا ہے بھائی عتیق کا معنی ہے خوب رو اور حسین و جمیل۔ ذرا چلیں بارگاہ صدیقی میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن و جمال کیسا ملا تھا؟ کیوں آپ کو حسین کہا گیا؟ کیوں عتیق کہا گیا؟ کیسے حسن و جمال کے پیکر تھے؟ حسن و جمال کے پیکر آپ پیدائشی طور پر بھی تھے۔ کیا تھے؟ پیدائشی طور پر حسن و جمال کے پیکر تھے، مگر قربت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، معیت مصطفیٰ نے آپ کو پیدائشی حسن و جمال میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ حضور کے چہرے والضحیٰ سے قریب رہتے تھے نا، سفر میں قریب، حضر میں ساتھ، بازار میں ساتھ، پھر آج مزار میں ساتھ، ہر جگہ قریب، ہر جگہ چہرے مصطفیٰ کو تکنے والے اور دیکھنے والے۔ تو دیکھتے دیکھتے قربت کی لذتیں حاصل کرتے کرتے، معیت کی برکتیں حاصل کرتے کرتے حضرت صدیق اکبر کو پیدائشی اور طبعی طور پر جو حسن و جمال ملا تھا، وہ حسن و جمال مان پڑ گیا، مصطفیٰ کے چہرے کے جمال کا عکس آپ کا چہرہ بن گیا، چہرے کے جمال کے عکس آپ کے چہرے پہ پڑنے لگے۔ تو آپ کے چہرے پر چہرے مصطفیٰ کا نور دکھائی دیتا تھا۔ اس طرح بڑے خوبرو اور بڑے حسین و جمیل تھے حضرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر۔ تو اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ چنانچہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے کہ آپ کو عتیق حسن و جمال میں بے مثال ہونے کی وجہ سے کہا گیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حدیث طبرانی شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو روزانہ صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتے اور تکتے تھے، وہ بخوبی جانتے تھے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جمال مصطفیٰ کے انوار نظر آتے ہیں، کتنے خوبصورت تھے، حسن و جمال کے کیسے پیکر تھے۔ صبح شام دیکھ کر یہ فیصلہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، حضرت ابو بکر کو عتیق صرف اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کے چہرے کے اندر بے مثال حسن و جمال تھا، آپ کے چہرے کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیصلہ ہے۔ تو اسی لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا، آپ چہرے کے اعتبار سے بہت زیادہ نرالے پیارے حسن و جمال کے پیکر تھے، تو آپ کو عتیق کہا گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے عتیق، تو اس کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے، اس کا تیسرا مطلب ہے پاکیزہ۔ عتیق کے ایک معنی کیا ہے عربی میں؟ پاکیزہ، صفائی اور ستھرائی والا، نظافت و طہارت کا پیکر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے پیدائشی طور پر اپنے فضل و کرم سے پیدائشی طور پر طہارت و نظافت، صفائی اور ستھرائی کا پیکر بنایا تھا۔ دوستو، جس زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت ہے۔ ابھی طلوع اسلام، یعنی اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ابھی جہالت ختم نہیں ہوئی تھی، جہالت کا ہر طرف دورہ تھا، یہاں تک کہ جہالت کی حد اور اس کی انتہا یہ تھی کہ باپ، پیدا کرنے والا باپ
اپنی معصوم پیاری سسکتی بلکتی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنا، زندہ دفن کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا تھا۔ جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، تو ایسے دور میں آپ اس دنیا میں قدم رکھے اور تشریف لائے، مگر اللہ رب العزت کا کرم اتنا زیادہ آپ کے اوپر ہوا کہ آپ پیدائشی طور پر جسم کے بھی پاکیزہ بنائے گئے اور دل اور روح کے بھی پاکیزہ بنائے گئے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا بھی گیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے زمانے جاہلیت میں شراب پی؟ اس وقت تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا، لوگ شراب کے دور دورے میں رہتے تھے۔ کیا آپ نے اس وقت، اس جاہلیت کے زمانے میں، جبکہ ابھی اسلام کا پیغام ہی نہیں آیا تھا، تو اس وقت کیا آپ نے شراب کے جام کو اپنے منہ کے قریب لے گیا؟ کیا آپ نے شراب پی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ابن عساکر نے تخریج کی ہے، حضرت ابو العالیہ ریاحی سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، فی مجمع من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے مجمع میں پوچھا گیا، هل شربت الخمر فی الجاہلیت، کیا جاہلیت کے زمانے میں آپ شراب پیے؟ تو فقال، حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، جواب دیکھیے کتنا صفائی اور ستھرائی والا جواب ہے، طبعی فطری طور پر جب کوئی پاکیزہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کا ایسا جواب ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ، لوگ پوچھ رہے ہیں مطلب اب شراب پینے کی بات نہیں ہو رہی بھائی، اسلام آنے کے بعد شراب پینے کی بات نہیں ہو رہی، شراب گھڑوں سے پی جاتی تھی اس زمانے کی بات ہو رہی، شراب حرام نہیں تھی اس زمانے کی بات ہو رہی، ہر ایک اس معاشرے میں شراب کا متوالی تھا اس زمانے کی بات، متوالا تھا اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے میرے بارے میں یہ پوچھنے والوں کہ میں زمانے جاہلیت میں کیا شراب پیا ہوں، تو سن لو، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بھائی اللہ کی پناہ، میں ابو بکر پاکیزہ صاف ستھرا، باطن سے پاکیزہ ظاہر سے پاکیزہ پیدا ہو کر شراب کے قریب کیسے جا سکتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں شراب کی طرف نہ جانا، شراب پینے والے سماج کے اندر رہ کر بھی شراب کے جام کی طرف نہ جانا، شراب کی بو نہ سونگھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کو قلب، روح اور جسم کے ساتھ، جسم کی طہارت اور نظافت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر ازل میں ہی پروردگار عالم کا انتخاب تھے، بھائی اللہ نے آپ کو پاکیزہ منتخب فرمایا، بھائی آپ کو پہلے سے ہی منتخب رکھا پاکیزگیوں میں، پروردگار عالم نے آپ کو اختیار کیا پاکیزہ طور پر، پیدا ہونے سے پہلے ہی ازل سے ہی پاکیزہ پیدا، پاکیزہ تھے، طہارت و نفاست، پاکیزگی، دل اور روح، نگاہ، دماغ، جسم کے پاکیزہ پیدا کر دیے گئے، اور پاکیزہ ہونے سے پہلے پروردگار عالم نے آپ کو پاکیزہ کے طور پر منتخب فرمایا۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں زمانے جاہلیت میں بھی شراب کے قریب کیسے جا سکتا تھا؟ فقیلہ، پھر کہا گیا ولیمہ، ولیمہ، کہ اے صدیق اکبر کیوں نہیں گئے شراب کے قریب؟ بھائی اس سوسائٹی میں تو شراب پی جاتی تھی، بھائی ابھی حرام تو ہوئی نہیں تھی، ہر ایک پیتا تھا، تو آپ شراب کے قریب کیوں نہیں گئے؟ تو قال، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، کنت اصون ارضی و احفظ مروءتی، میں اس معاشرے میں بھی، شرابیوں کے معاشرے میں بھی، حد سے زیادہ شراب کے نشے میں رہنے اور سونے والے معاشرے میں بھی شراب کے قریب اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ میں میری عزت کی بھی حفاظت کرتا تھا، میری مروت کی بھی حفاظت کرتا تھا، میرے اندر فطری اور طبعی طور پر میری جو عزت ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہے،
میں اللہ کا انتخاب ہوں، تو میں میری عزت کی حفاظت کے خاطر، پھر میری مروت کی حفاظت کے خاطر، میری مروت، پھر میرے اپنے آپ سے پاس و لحاظ کی حفاظت کے خاطر میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو دوستو آپ بتائیں یہ سب باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اس زمانے میں جب کہ گناہوں کا دور دورہ ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، شرک و کفر کا دور دورہ ہے، قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے، بھائی خرابیوں کو خرابی نہ سمجھنے کا دور دورہ ہے، گناہوں کو گناہ نہ سمجھنے کا دور دورہ ہے، تو ایسے عالم میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اتنی پاکیزہ تھی کہ آپ عزت کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے، مروت کا بھی بہت زیادہ لحاظ تھا، شراب کے قریب آپ ہاتھ بھی نہیں لے جاتے تھے۔ تو جب اس سوسائٹی میں رہ کر، ان کے بیچوں بیچ رہ کر اتنی نیک خصلتیں آپ کے اندر تھے، تو جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے باضابطہ طور پر، تو اس وقت آپ کے کمالات، پھر آپ کی شانوں، پھر آپ کے خیر کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوتا ہے نا ایسا؟ جب کوئی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، تو وہ بروں میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ برائی کا شکار تو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ بروں کی صحبت سے بچو، بروں کی صحبت، بروں کا ساتھ، بروں کی معیت، اس کی رفاقت بھئی انسان کو غیر شعوری طور پہ برا بنا کے چھوڑتی ہے، برا بنا کے چھوڑتی ہے۔ بروں میں رہنے والا برا بن ہی جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور نظافت اور پاکیزگی پر، کہ وہ بروں میں رہ کر، اور بروں میں چھوٹے موٹے برے نہیں تھے، چھوٹے موٹے برے نہیں ہیں۔ بھئی ابو جہل جیسا برا ہے، بھئی ابو لہب جیسا برا ہے، قاتل ہیں اس میں، پاپی ہیں اس کے اندر، ایک سے ایک بڑا مجرم ہے۔ ایسے بروں میں رہ کر بھی حضرت صدیق اکبر نے اپنی عزت کی بھی حفاظت فرمائی، پھر اپنی مروت کی بھی حفاظت فرمائی، اپنی طہارت کی بھی حفاظت فرمائی، اپنے کمالات کی بھی حفاظت فرمائی، اور شراب کے جام کی طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ بروں میں رہ کر اتنے اچھے تھے، تو جب سب سے بڑے اچھے، کائنات میں سب سے بڑے طاہر وہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ صحبت میں رہنے لگے تو کتنے اچھے بنے ہوں گے، کتنے اچھے بنے ہوں گے۔ تو اسی لیے دوستو یہ عتیق کا جو معنی ہے، عتیق کا معنی ہے اچھا، پاکیزہ، طہارت والا، نظافت والا، پاکیزگی والا۔ تو اسی لیے آپ کو یہ لقب دیا گیا، کیونکہ آپ پیدائشی طور پر پاکیزہ ہیں، کسی کی ایسی شان نہیں ہوئی، کسی کو ایسا مرتبہ نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، کسی نبی کے کسی صحابی کو، کسی نبی کے کسی صحابی کو، پھر آقائے دو جہاں کے آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو ایسا مرتبہ نہیں ملا جو مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو ملا، اتنا بڑا مرتبہ ملا۔ تو چنانچہ آپ چونکہ طہارت و نظافت کا پیکر پیدا کیے گئے، فطری طور پر، طبعی طور پر آپ پاکیزہ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ تو اب کتنے معنی ہو گئے بولیے؟ 3۔ یہ 3 معنی عتیق کے ہم اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کو عتیق کیوں کہا گیا۔ دوستو بڑے بڑے القاب تو بعد میں ہیں، رفیق بھی آپ ہیں، صدیق بھی آپ ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں صدیق اور رفیق کے لحاظ سے، رفیق اور صدیق کے لقب پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فی الوقت میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو بروز محشر حضرت صدیق اکبر کی صحبت عطا فرمائے۔ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں دوستو، ایک بہت بڑی پیاری نرالی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ کیا ہے؟ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے، ہم کیوں صدیق اکبر کی قدموں میں جگہ نہ مانگیں، حضرت صدیق اکبر کی قربت کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ کریں،
جبکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور معیت کے اعتبار سے کیسی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ کیا مقام ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ نظر فاروقی، فیصلہ فاروقی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رفعت و عظمت دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، بھائی ابن ابی خیثمہ نے، پھر حضرت عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں، پھر اپنی مسند میں بیان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، پھر اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی التجا کے الفاظ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، لَوَدِدْتُ بِأَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ۔ حضرت فاروق اعظم کا کہنا ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر یا اس سے زیادہ، جن کی نیکیاں حضرت فاروق اعظم کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم کی ذات ہے، جامع الفضائل ذات ہے، جامع الکمالات و صفات ذات ہے، کیسی معتبر ترین اور باعظمت ذات حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میرے پورے منصب، میرے پورے مرتبے، میرے پورے شرف، میری پوری فضیلتیں، میری پوری عظمتیں ایک طرف، میری پوری بلندیاں ایک طرف، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال بنتا تو کتنا اچھا۔ یہ چاہت تھی حضرت فاروق اعظم کی۔ تو دوستو اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، وہ جملہ کیسا حیرت میں ڈالنے والا، تعجب میں ڈالنے والا جملہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ پوچھنا میں نہیں چاہیے مگر پوچھ رہا ہوں ایسے ہی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں یا جنتیوں کے سردار ہیں؟ جنتیوں کے سردار ہیں نا۔ سرکار پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر اور میرے عمر، میرا ابو بکر میرا عمر جنت کے بڑے لوگوں کے سردار ہیں۔ کیا ہے؟ بڑے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو آپ کو تو سرداری ملی، جنت کی سرداری ملی حضرت فاروق اعظم کو، لیکن سرداری ملنے کے باوجود وہ کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ عَنِّي مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكْرٍ۔ وہ فرماتے ہیں میں جنت میں تو آقا کے کرم سے جاؤں گا، اللہ کے کرم سے جاؤں گا، کرم سے جانا تو دور کی بات ہے، سرداری ملی ہوئی ہے جنت میں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں مجھے وہاں جگہ ملے جہاں سے بیٹھ کر میں ابو بکر کا دیدار کر سکوں، میں صدیق اکبر کو دیکھ سکوں۔ میرے لیے وہ جنت جنت نہیں ہو سکتی جس میں حضرت صدیق اکبر کا دیدار نہ ہو۔ بہت بڑی عرفانی دعا ہے، عرفانی کلمہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا، بہت بڑے پتے کی آرزو اور خواہش حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں جنت میں جہاں سے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہو۔ دراصل اس کے پیچھے دربردار سرکار کی صحبت اور قربت میں رہنے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں صدیق اکبر ہوں گے تو جنت میں صدیق اکبر تو وہی ہوں گے جہاں سرکار دو عالم ہوں گے۔ وہ صدیق اکبر جو ظاہری حیات طیبہ میں سرکار کے ساتھ تھے، سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ تھے، اور وہی صدیق اکبر آج حضور کے ساتھ مزار اقدس میں ساتھ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ اے پروردگار، میں جنت میں سرداری ملنے کے باوجود وہاں رہنا چاہتا ہوں جہاں ابو بکر کا دیدار ہو، کیونکہ میں بخوبی سمجھتا ہوں جہاں ابو بکر ہوں گے وہیں میرے آقا دل بگر ہوں گے۔ تو اس خواہش کا ان کو
جو شرف ملا، پھر اس دعا کی قبولیت کا جو اثر ہوا مرتب، وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آج صدیق اکبر کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے خواہش کی تھی، حضرت فاروق اعظم نے، کہ میں ابو بکر کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے خواہش کی، میں میرے آقا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آقا کے دیکھنے اور دیدار کی خواہش پر حضرت صدیق اکبر کو سرکار کے بازو میں جگہ ملی۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے دیدار کی خواہش پر پروردگار عالم نے ان کے جملے کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے بازو میں جگہ عطا فرمایا۔ جب اٹھیں گے تو ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ، پھر صدیق اکبر سرکار کے ساتھ، میدان محشر میں سرکار کے ساتھ صدیق اکبر، صدیق اکبر کے ساتھ فاروق اعظم۔ پھر جنت میں پہنچیں گے تو حضور کے ساتھ صدیق اکبر، صدیق اکبر کے ساتھ فاروق اعظم۔ یہ معیتیں اور صحبتیں۔ تو دوستو، جب دعائیہ کلمہ یا خواہش کا اظہار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے ظاہر کیا، اظہار کیا خواہش کا، تو ہم گناہ گاروں کے لیے تو بس وہی ایک سہارا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھئی آخرت میں، قبر میں، جنت میں، ان کے صدقے میں جنت ملے گی، تو جنت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا دیدار عطا فرمائے۔ فاروق اعظم بھی ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر کی معیت اور صحبت میں بیٹھنے کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو قدم صدیقی کی خیرات عطا فرما، قدم صدیقی کی قربت عطا فرما، قدم صدیقی کے منور قدموں کی زیارت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔